نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات عظیم محتشم، اللہ رب العزت بے شبہ شکر و فضل ہے کہ اللہ پاک نے اپنے گھر حاضری دی، توفیق عطا فرمائی۔ زکوٰۃ کے متعلق کچھ بیان پہ کردے سا، اج بالکل آخری سبق ہوئے دا۔ قرآن مجید فرقان حمید نے اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ والمقیمین الصلاۃ والمؤتون الزکاۃ والمؤمنون باللہ والیوم الآخر اولئک سنؤتیہم اجرا عظیما۔ 6واں پارہ سورۃ النساء آیت نمبر 162 ہے۔ اللہ پاک ارشاد فرمانے نے کہ نماز قائم رکھنے والے اور زکوٰۃ دین والے اور اللہ اور قیامت دے دن تے ایمان لیان والے ایسے لوگوں ان قریب اللہ بڑا ثواب عطا کریں گے۔ حضرات عظیم محتشم، سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے ہیں، سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو ایمان دے نال نال 5 چیزاں نو کرے دا، 5 چیزاں بجا لیاوے دا، اللہ اس کو جنت وچ داخل کرے گا۔ جس نے 5 نمازاں دی انہاں دے وضو، رکوع، سجود، اوقات دے نال پابندی کیتی، یعنی نماز تے قائم کیتی لیکن اس دے نال نال ضروریات دا دھیان بھی رکھیا، جسم بھی پاک ہوئے، اپنا وضو بھی صحیح طریقے نال تسلی نال اس نے کیتا ہوئے، رکوع سجود دا سب معاملات دا اس نے خیال کیتا ہے، وقت دی پابندی دا بھی لحاظ کیتا ہے، اور اس تو بعد اس نے ماہ رمضان دے روزے رکھے، جس نے اللہ توفیق عطا فرمائے، استطاعت دے، اس نے حج بیت اللہ کیتا اور خوش دلی نال زکوٰۃ ادا کیتی، اللہ اس کو جنت دے اندر داخل کرے گا۔ اور سیدنا عبداللہ بن معاویہ الغازری رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے، سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے 3 کام کیتے اس نے ایمان دا ذائقہ چکھ لیا۔ ایمان والے تے سارے نے، صاحب ایمان تے سارے نے، لیکن ایمان دی حلاوت یا ایمان دا ذائقہ ہر بندے نو نصیب نہیں ہوندا۔ یہ بڑا مشکل مرحلہ ہے، اور اللہ دے محبوب نے فرمایا جس نے اے 3 کام کیتے اس نے ایمان دا ذائقہ چکھ لیا۔ انہاں وچوں پہلا کام اللہ دے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے اللہ دی عبادت کیتی اے یقین رکھ دیا کہ اللہ تو سوا کوئی عبادت دے لائق نہیں۔ دوسری بات فرمایا، جس نے ہر سال خوش دلی نال اپنے مال دی زکوٰۃ ادا کیتی، یعنی زکوٰۃ ادا کرنے میں باقاعدگی بھی اختیار کیتی، ہر سال زندہ رہا، اور کراہت نال نہیں، مجبوری سمجھ کے نہیں، خوش دلی نال اللہ دا حکم سمجھ کے اس نو خوش دلی نال، خوش طبعی نال اس نو ادا کردا رہا۔ اور تیسری بات سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے زکوٰۃ وچ بڈھے بیمار جانور یا بوسیدہ کپڑے یا گھٹیا مال دین دی بجائے اوسط مال دیتا، درمیانے درجے دا مال اس نے دیتا، اس نے گھٹیا مال نہیں دیتا، گھٹیا جانور زکوٰۃ وچ نہیں دیتا، گھٹیا کپڑے بوسیدہ کپڑے زکوٰۃ وچ نہیں دیتے، یا گھر دی ماڑی شے زکوٰۃ وچ نہیں بلکہ درمیانی شے، یہ بھی نہیں فرمایا کہ چنگی شے دے، درمیانی شے اللہ رسول ارشاد فرمایا کہ اس نے زکوٰۃ وچ دیتی۔ کیوں؟ آپ فرماندے نے کہ اللہ نو تہاڈا بہترین مال لوڑ کوئی نہیں، جڑا سب تو ودیا مال ہے اللہ وہ طلب نہیں کردا، اور فرماندے نے اللہ سب تو گھٹیا مال بھی قبول نہیں کردا، نہ اس دے دین دی اجازت دیندا ہے، درمیانہ مال تسی اللہ دی راہ وچ دیو۔ فرمایا 3 کام جڑا بندہ کرے دا اس نے ایمان دی حلاوت اور ذائقے کو چکھ لیا۔ اور عبید بن عمیر لیسی اپنے والد محترم دے حوالہ دے نال نقل فرماندے نے کہ میرے باپ نے فرمایا کہ اللہ دے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماندے نے کہ بے شک نمازی اللہ دی اولیاء نے۔ اچھا، کتنا بڑا مقام ہے کہ اللہ دا ولی بننا بڑا مشکل ترین مرحلہ ہے،
لیکن فرمایا کہ جڑے نمازی نے وہ اللہ دے ولی نے، اور فرمایا جس نے اللہ دی رضا دی خاطر فرض کردہ 5 نمازاں قائم کیتیاں اور ماہ رمضان دے روزے رکھے اور انہاں دے ذریعے اللہ دی بارگاہ وچوں ثواب دی امید رکھی، یعنی نمازاں ادا کرنے تو بعد اللہ دی بارگاہ وچوں ثواب دی امید رکھی، روزہ رکھنے تو بعد اللہ دی بارگاہ وچوں ثواب دی امید رکھی، اور اپنے مال دی خوش دلی نال زکوٰۃ ادا کردا رہا۔ 3 چیزاں ہو گئیاں۔ چوتھی چیز فرمائی کہ وہ کبیرہ گناہاں تو بچدا رہا جنہاں تو اللہ نے منع فرمایا ہے۔ یہ 4 عمل وہ کر لے تو ان سمجھے بھی وہ اللہ دا ولی ہے۔ اور صحابہ کرام رضوان نے ایک عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبیرہ گناہ کتنے نے؟ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کبیرہ گناہ 9 نے، 9 کبیرہ گناہ نے۔ انہاں وچوں سب تو اچھا وہ جڑے 9 کبیرہ گناہ نے انہاں کبیرہ وچوں سب تو جڑا وڈا گناہ ہے فرمایا اللہ دے نال کسی نو شریک ٹھہرانا، یہ سب تو بڑا گناہ ہے۔ اور اس تو بعد سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کسے ایمان والے نو ناحق قتل کرنا، کبیرہ گناہ وچوں پھر یہ بڑا گناہ ہے۔ پھر سرکار نے ارشاد فرمایا کہ میدان جہاد وچوں فرار ہو جانا، کنڈ وخا کے نس جانا، یہ بھی کبیرہ گناہاں وچوں گناہ ہے۔ اور فرمایا کہ پاک دامن عورت تے تہمت لانا، ویسے یہ آج کل ایک فیشن بن چکی ہے، ہر دوسری عورت یا ہر دوسرے بندے تے تہمت لان لگی، اسی سوچیا کدی نہیں بھی یہ گل سچی ہے یا جھوٹھی ہے، بس وہ نال تھوڑی جی بھی مخالفت ناراضگی ہے تے تہمت لان لگی، اسی کدی سوچیا نہیں۔ تے اللہ دے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ کسی دوسری عورت تے تہمت لانا ایک کبیرہ گناہاں وچوں گناہ ہے۔ اور سرکار نے فرمایا کہ جادو کرنا، یتیم دا مال کھانا، یہ بھی کبیرہ گناہاں وچوں گناہ ہے۔ اور فرمایا سود کھانا یہ بھی کبیرہ گناہ ہے، مسلمان والدین دی نافرمانی کرنا یہ بھی کبیرہ گناہ ہے۔ اس تو بعد فرمایا بیت الحرام جڑا تواڈے زندہ اور مردہ دا قبلہ ہے، بیت الحرام اس نو حلال سمجھنا۔ اچھا یہ بڑی عجیب بات ہے بھی اس نو حلال سمجھنا، یہ تواڈے واسطے کبیرہ گناہ ہے۔ اس حلال تو مراد یہ ہے کہ جڑے کام اللہ نے اللہ دے رسول نے منع فرمائے نے وہ اوتھے کرنا، یعنی اس کی حرمت نو پامال کرنا۔ بڑے سارے افعال ایسے نے کہ جڑی عام زمین تے عام جگہ تے جائز نے، لیکن بیت الحرام دی حدود دے اندر انہاں نو کرنا جائز نہیں۔ فرمایا بیت الحرام دی حرمت نو پامال کرنا، اس تو مراد ہے کہ وہ حلال کرنا، یعنی جڑے حرام کم اللہ نے منع کیتے نے اس حد دے اندر اس نو کرنا اے ہے حلال کرنا۔ فرمایا حرمت نو پامال کرنا یہ بھی کبیرہ گناہوں وچوں گناہ ہے۔ اور سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر اے لوگ اے 9 اعمال تو بچتے رہے، اے 9 جڑے کبیرہ گناہ بیان کیتے گئے، اللہ دے محبوب نے فرمایا جڑا انہاں کبیرہ گناہاں تو بچدا رہا وہ جنتی محل دے اندر آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا ساتھی رفیق ہوئے دا، اس محل جس محل دے دروازے سونے دے نے۔ کبیرہ گناہاں تو بچنا مسلمان واسطے ویسے ہی ضروری ہے، لیکن سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جڑا صحیح طریقے دھیان کر کے انہاں گناہاں تو بچدا رہا وہ کل جنت دے اندر آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا رفیق اور ساتھی ہوئے دا۔ رب کائنات دی بارگاہ دے دعا التجا ہے کہ اللہ پاک میری تواڈی حاضری قبول فرمائے، سن سنا کے مالک دو جہاں عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔